ओके, तो चैप्टर 4 का हम रिकैप देखेंगे। और हमने पिछली दफ़ा क्या सीखा कि नबुकदनज़र बादशाह फिर से गुरूरी में आ जाता है। पहले भी खुदा ने उसे सिखाया और अब फिर जो है दोबारा जब उसे ये ख्वाब आता है कि वो एक दरख्त को देखता है जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची है और उसके पत्ते, उसकी डालियां पूरे जहान में फैल चुकी हैं। और दानिएल उसे बताता है कि बादशाह, ये सब कुछ जो तूने देखा है, तूने अपने गुरूर को देखा है, तू गुरूर से भरा हुआ है। और अब मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू ऐसा कर कि अपने गुरूर से नीचे आ, हम्बल हो जा, गरीबों से प्यार कर, अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दें। हो सकता है कि खुदावंद तुझ पर यह मुसीबत को टाल दे। लेकिन जब 1 साल गुजरता है, नबुकदनज़र उन सारी बातों को फिर से भूल जाता है और वो महल के कुंगरे पर खड़े हो के वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, यानी ये सब कुछ मेरे हाथ का बनाया हुआ है। वो फिर खुदावंद को भूल जाता है और जब वो इस बात को नहीं समझता तो फिर उसके लिए जो है ऑर्डर आ जाता है कि जो नबुकदनज़र बादशाह है उसको काट डाला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी सल्तनत जो है वो छीन ली जाएगी और 7 साल के लिए उस पर पागलपन के दौरे पड़ेंगे, यानी कि वो इंसानों में से हाँक दिया जाएगा। वो बैलों की तरह घास खाएगा और मैदान के जंगली जानवरों के साथ, वहाँ पर लिखा है वाइल्ड डोंकीज़ के साथ रहेगा वो, यानी कि जो जंगली गधे हैं उनके साथ रहेगा। तो मेरे अजीज़ों, इन सब बातों में हम देखते हैं कि नबुकदनज़र के साथ यही कुछ होता है जो दानिएल उसे जिस तरह से ख्वाब की ताबीर करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं जब 7 साल उस पर मुसीबत के आते हैं तो फिर नबुकदनज़र बादशाह समझ जाता है कि असल में उसे किस तरह से जीना है, उसे हम्बल होकर जीना है। और वो ये भी समझ जाता है कि बादशाही का इख्तियार ये खुदा बाप की तरफ से है, आसमानी पिता की तरफ से है। और जब वो इन बातों को समझ जाता है तो वो हम्बल हो जाता है और खुदावंद की इबादत करना शुरू कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि नबुकदनज़र का जो आखिरी इंजाम हुआ वो तौबा में हुआ। उसने खुदावंद को अपना खुदा मान लिया और आखिरी अयाम में खुदावंद के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी। और उसके बाद हम देखते हैं कि नबुकदनज़र अब जो है वो मर चुका है। अगले 5वें बाब में जब हम इसकी स्टडी लेते हैं तो नबुकदनज़र इस वक्त जो है वो नहीं है, बल्कि अब उसका बेटा जो कि बेलशज़र है वो है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि बेलशज़र जो था ये इसका बेटा नहीं बल्कि ये इसका पोता था। 5वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अब यहाँ पर बेलशज़र हुकूमत कर रहा है। और मैं वैसे भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो नाबूनाइडस था जो कि बेलशज़र का बाप था, वो चला जाता है आगे और कंकस्ट करने के लिए और मुल्कों को हासिल करने के लिए। और अब इनके पास जो सऊदी अरेबिया का इलाका था, अरेबिया उसको उस वक़्त बोलते थे, और तेमा के नाम से एक जगह थी, वहाँ पर एक सल्तनत थी जहाँ पर नाबूनाइडस जो है वो जाता है उसको फ़तह करने के लिए और अपनी जगह पर अपने बेटे बेलशज़र को जो है खड़ा करता है बाबल के अंदर। ये बातें हमें बाइबल में नहीं नज़र आती, लेकिन हिस्ट्री में जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये सारी बातें आपको ऐसे ही नज़र आएंगी। और फिर एक सवाल पैदा होता है कि बेलशज़र को
क्यों कहा गया है कि वो उसका बेटा है नबूकत नज़र का। तो मेरे अजीज़ों, ये बाइबल जो है ना वो लीडर को ही हमेशा बाप मानती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो आज तक भी अब्राहम को बाप अब्राहम कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह दाऊद जो है वो मर भी गया और फिर भी उसकी नस्ल के जो लोग आए तो और वो अच्छे हुए, तो लिखा है कलाम में लिखा है, तारीख़ की किताब जब पढ़ते हैं सलातीन की किताब, तो वहाँ पर लिखा है और वो भी अपने बाप दाऊद की तरह वो अच्छे काम करता रहा। या जो लोग बुरे थे, बादशाह मुनस्सी था, और इस तरह से बाद में लिखा जाता है कि वो भी अपने बाप की तरह बुरा काम करने लगा। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जो लीडर होता है उसको बाप समझा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि राजीव गांधी, वो इंदिरा गांधी का बेटा था, इंदिरा गांधी, और उसका बाप जो था वो गांधी नहीं था, वो किसी और नस्ल से था। लेकिन राजीव गांधी ने अपने बाप का नाम नहीं लिया बल्कि अपने नाना का नाम लिया, ठीक है। उसने क्या नाम रखा? उसने रखा राजीव गांधी, अपने नाना का नाम, गांधी का नाम लिया। और इसी तरह हम जब बिलावल भुट्टो को देखते हैं तो वो बिलावल जरदारी होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन क्या है कि वो बड़े लीडर का नाम लेते हैं और वो लिखता है बिलावल भुट्टो लिखता है। तो ये बाइबल में हमें बहुत सारी ऐसी जगह पर ये बातें मिलती हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप हिस्ट्री को देखें और बाइबल को देखें तो फिर आपको बात क्लियर हो जाए कि ये बात क्या हो रही है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसका बाप नाबूनाइडस जो है वो अरेबिया में चला गया है जंग लड़ने के लिए, उस जगह पर कब्ज़ा करने के लिए। लेकिन इस दौरान में बेलशज़र जो है वो उसका बेटा उसकी जगह पर सल्तनत कर रहा है बाबल के अंदर। मैं आपको और भी बताऊं, जैसे ही नाबूनाइडस जो है वो उधर को निकल जाता है और इधर से फारस और मादी की सल्तनतें आपस में मिलकर जो है हमला कर देती हैं बाबल के ऊपर, और बाबल को चारों तरफ से फौजें जो हैं वो घेरे हुए हैं, ठीक है। और अब क्या है कि इस टाइम पर बेलशज़र जो है वो बड़ा मुतमईन है। बेलशज़र को पता है कि मेरे दादा ने जो कुछ बनाया है, जितनी जितनी मोटी दीवारें उसने बनाई हैं बाबल की, बाबल शहर की, उनको कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन दीवारों के ऊपर कहते हैं कि 2-3 रथ एक टाइम पर चल सकते थे, एक टाइम पर। इतनी मोटी दीवारें थी और कौन उसको तोड़ सकता था। और इसको ये भी इन्होंने इतना अपने घर के अंदर, अपने उस शहर के अंदर ज़ख़ीरा जमा किया हुआ था कि तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा के लिए उन्हें शहर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, अंदर ही सब कुछ था। तो इसलिए बेलशज़र जो हमें नज़र आता है अगली स्टोरी में, हम देखते हैं कि बेलशज़र जो है अपने उमरा को लेकर, 1000 उमरा को लेकर, उमरा क्या होते हैं? ऑफिशियल्स जो उसके हैं, जो उसके लिए खिदमत करते हैं, उसके आर्मी के लीडर्स हैं, उसकी हुकूमत में कारोबार संभालने वाले लोग हैं, वो सबको बुलाता है और कहता है डोंट वरी, हम लोग ज़ियाफ़त करेंगे, हम इंजॉय करेंगे और मत घबराओ कि हम पर फ़ारसियों ने हल्ला बोल दिया है। डोंट वरी, वो कुछ भी हमारा नहीं कर सकते, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि वो अपने सब उमरा को इकट्ठा करके उनकी ज़ियाफ़त कर रहा होता है, और उधर फारस और मादी मिलकर इनके ऊपर हमलावर हो रहे होते हैं। हमले की वजह एक ये भी बताई जाती है कि अब जो नाबूनाइडस था, जो बेलशज़र का बाप था, बायोलॉजिकल बाप, वो उसका ध्यान जो था अब ज़्यादातर मून गॉड की तरफ हो गया था।
ये जो थे ये मानते थे मार्डुक को, बेल को मानते थे, भैल या बेल या बाल, इस तरह से इस खुदा को मानते थे। लेकिन ये जो अरब के अंदर जो था मून गॉड, उसको हुबाल के नाम से जाना जाता था, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। और इधर वाले लोगों ने जो है वो बगावत उसके खिलाफ कर दी इसकी, और इस तरह से ये जंग का जो है वो माहौल क्रिएट हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि इस बात को बेलशज़र जो है वो कोई टेंशन नहीं लेता। वो कहता है नो वरी, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इनसे लड़ सकें, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। और वो गुरूर में आ जाता है और पार्टी करता है, दावत करता है, शराब नोशी करता है, और जैसे ही शराब की खुमारी उसके ऊपर चढ़ती है तो वो उसके दिल में ख्याल आता है, कहता है कि हैकल के जो बर्तन हैं आप उनको लाया जाए, हैकल के जो बर्तन हैं। और मैं आपको बताऊं, इसने ऑलरेडी जो खुदावंद की हैकल के बर्तन थे जो यरूशलेम से ये लेकर आए थे, खुदा के घर से जो बर्तन लेकर आए थे, उनको ये इस्तेमाल कर रहे थे। और आपको पता है कि हैकल के अंदर एक वो भी होता था, क्षमादान भी होता था, जिसको मिनोरा बोलते हैं। तो मिनोरा के नीचे इसने अपनी सीट रखी हुई होती थी और पीछे मिनोरा जल रहा होता था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये खुदा की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और अब इसने एक स्टेप और बढ़ा दिया, इसने क्या किया है, शराब पी है। और किन बर्तनों में पी है, खुदा के घर के बर्तनों में पी है। ये काम इसने बहुत ख़तरनाक किया। इसने खुदावंद के बर्तनों में उसके घर के बर्तनों में शराब पी, और क्षमादान भी इसी महफिल में जहाँ पर ये नाच रंग कर रहे हैं वहाँ पर हो रहा है। और यही नहीं बल्कि आगे लिखा है कि 4 आयत में, उन्होंने मैं पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की। ये काम भी इन्होंने साथ साथ किया। तो ये पूरी एक महफिल थी जहाँ पर शराब है, यहाँ पर नाच रंग है, जहाँ पर ये प्रस्तिश भी कर रहे हैं, और हर एक ने अपने अपने बुत रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी कंकस्ट, ये एक मुल्क को हुकूमत कर, एक मुल्क पर कब्जा कर लेते थे तो फिर और आगे बढ़ जाते थे, वहाँ से और आगे बढ़ जाते थे। और क्या करते थे, जिस मुल्क के लोगों को लाते उनके खुदाओं की भी साथ साथ में परस्तिश करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए अब इनके खुदा जो हैं वो सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी, सारे हर किस्म के खुदा बने हुए हैं। अगर आप कभी थाईलैंड आपका जाना हो या आप चेक करें तो वहाँ पर उन्होंने थाईलैंड में एक बहुत बड़ा ह्यूज सोने का गोल्डन बुद्धा उसको कहते हैं, उसका स्टैचू बनाया हुआ है। तो मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ कि खुदावंद को अपने लोगों की गैरत आती है, और यही नहीं बल्कि खुदावंद को अपने बर्तनों की भी गैरत आती है, खुदावंद को अपने घर की गैरत आती है। आपको याद है जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि उन्होंने उसके घर को क्या बना दिया है, खरीदो फरोख्त करने वाली जगह बना दी है, एक दुकानदारी बना ली है, तो यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया और उनको वहाँ से निकाला जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे। तो इसी तरह ये भी देखें कि इन्होंने मिनोरा एक तो इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर खुदा के घर के बर्तनों को निकाल कर उनमें शराब नोशी कर रहे हैं और बुतों के सामने नाच रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, 5वीं आयत में लिखा है, उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुईं और उन्होंने क्षमादान के मुकाबले बादशाही महल की दीवार के गच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। क्षमादान के मुकाबिल, ठीक है। तो क्षमादान क्यों क्षमादान का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये वही क्षमादान है जिसको मिनोरा बोलते हैं। अगर आप मिनोरा देखना चाहते हैं तो मैं एक लम्हे के लिए आपको ये दिखाता हूँ कि ये है मिनोरा, ठीक है। इस तरह का उन्होंने जो खुदा ने मूसा को कहा था कि इसको बनाना, तो
اور اسے میرے گھر میں رکھنا۔ تو اب یہ یہاں پر شراب خانے میں جہاں پر یہ اپنے پارٹی منا رہے ہیں وہاں پر وہ لگا ہوا ہے روشنی دینے کے لیے ان کو، اور خدا کے برتنوں میں یہ شراب پی رہے ہیں، اور ہاتھ انہیں ایک نظر آیا اور ہاتھ نے کچھ دیوار کے چونے پر لکھنا شروع کیا۔ واو! اور یہ دیکھ کر تو بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں، اس کے جوڑ جو ہڈیوں کے جوڑ تھے وہ ہل گئے اس سارے منظر کو دیکھ کر، اور وہ بہت ڈر گیا۔ اور ڈرنے کے بعد وہ کسدیوں کو، جادوگروں کو ان کو بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں جو ہیں اس لیے انہیں نہیں پتہ چل رہا کیونکہ یہ بتوں کو ماننے والے ہیں۔ بتوں کی یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں سے پوچھ رہے ہیں، شراب پی کے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم جب بتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک گاڈ ان کا نظر آ رہا ہے جو سب سے بڑا اس کو سمجھتے تھے، یہ اس کو بیل یا بال یا بیل کہا جاتا ہے، اس کو بل گاڈ بھی کہتے ہیں، اور مسوپتامیہ کا گاڈ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، بل گاڈ، اور اس کا ویسے نام مارڈک کے نام سے اس کو بھی جانا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ان کا مین خدا تھا۔ اس کے علاوہ اب انہوں نے جب یہ ان کی کنکسٹ عربیہ تک بڑھی ہے تو وہ مون گاڈ یعنی ہبال کو بھی اپنے بت خانے میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے وہ برتن، خدا کے گھر کے برتن لا کر کہاں پر رکھے تھے؟ اپنے بت خانہ میں انہوں نے رکھے تھے، اور یہی وہ بت خانہ تھا، یہیں پر ہی وہ پارٹی ہو رہی تھی۔ اور یہاں پر صرف ایک خدا نہیں بلکہ جس ملک کو انہوں نے لوٹا وہاں کے ان کے خداؤں کو بھی یہاں پر لا کر رکھ دیا۔ تو اسی طرح ہبال بھی ان میں سے جو مون گاڈ ہے وہ بھی ان کے ہاں ملتا ہے۔ یہ دیوتا جو تھا، اور اس کو مون گاڈ یعنی کہ مون کس طرح کا بنایا ہوتا تھا، اس کے سر پر دیکھیں ایک کریسنٹ بنا ہوا ہے، ہلال جس کو کہتے ہیں، یہ ہلال بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے سورج جنم لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہلال ہے یہ ہمیشہ اپنے ماتھے کے اوپر، اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اونچی جگہ پر لگایا جاتا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو شیوا ہے وہ بھی اپنے ماتھے پر اسی ہلال کو لگا کے رکھتا تھا۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو اگر آپ قضات یعنی ججز کی، قاضیوں کی کتاب کو دیکھیں، اس کے 8ویں باب کی 21ویں آیت میں، تو آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ جب جدون نے مدیانیوں پر یعنی عربیہ کے لوگوں پر اس نے حملہ کیا اور ان کو جب مار لیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اونٹوں کے گلے میں یہ ہار بنے ہوئے تھے جس کو چندن ہار کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ہار جو حلال کی شکل کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بائبل میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی پوجا وہاں پر کر رہے تھے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار کے اوپر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے ہاتھوں سے، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہاتھ جو لکھ رہے ہیں وہ کس کے ہیں۔ یہ ہاتھ وہی ہیں میرے عزیزو جنہوں نے کوہ سینا کے پہاڑ پر پتھر کی 2 سلیٹوں کے اوپر 10 حکموں کو لکھا، اور وہاں پر ایسے لکھا ہوا ہے خدا کے انگلیوں نے اس پر کندہ کیا، خدا کی انگلیوں نے کندہ کیا۔ اور آپ انگلی سے ایک دفعہ اور بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یسوع مسیح زمین پر لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں پر لکھا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر بھی پورا وہ خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہاتھ آیا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا ہاتھ ہے، اور خدا کا ہاتھ کس کی طرح ہے؟ انسان کے ہاتھ
کے جیسا ہے۔ جن لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں نا پتا کہ خدا کیسا ہے، تو وہ جان لو کہ ہم خدا کا روپ ہیں، ہم خدا کے سروپ پر بنائے گئے ہیں۔ وی آر این امیج آف لیونگ گاڈ، ہم زندہ خدا کی ایک شبیہ ہیں، ایک صورت ہیں۔ اور آپ کبھی بھی اب سے خدا کے بارے میں شک نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ ہماری طرح ہی ہے، کیونکہ ہم اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اسی لیے ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ دیوار پر لکھتی ہیں، اور اب جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ، لیکن کوئی بھی اس کا ترجمہ نہیں کر پاتا۔ اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، بادشاہ کی ماں جو ہے وہ دربار میں آتی ہے۔ بادشاہ کی ماں جو ہے اسے پتا ہے کہ کیسے یہ معاملہ کس کے ذریعے سے حل ہوگا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے وقت میں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے۔ تو ماں کو پتا ہے کہ اگر ہم دانیل کو بلائیں اس کو، تو وہ اس معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے، دانیل کو کہتا ہے کہ اسے بلایا جائے، اور دانیل جو ہے وہ آتا ہے اس کے دربار میں، اور بادشاہ دانیل کو کہتا ہے کہ دانیل، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تجھ میں خدا کی روح تجھ میں رہتی ہے، اور تو مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو جو باتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو بھی بتا سکتا ہے، تو خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے تیرے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، تو ایسا کر کے یہ جو میں نے یہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ کر کے بتا مجھے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کو اس بات کا جو ہے نا وہ بہت غصہ آتا ہے بیلشزر کی بات کا، کیونکہ بیلشزر نے کیا کیا ہے کہ خدا کے ہیکل کے برتن اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ جب دانیل آ کے دیکھتا ہے اس منظر کو، اس بت خانے کو، کہ خدا کے گھر کے برتن ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور کیا ہے کہ شمع دان بھی انہوں نے یہاں پر جلایا ہوا ہے، اور یہ بتوں کی بھی ساتھ ساتھ میں پوجا کر رہے ہیں۔ دانیل ان کو کیا جواب دیتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ اس دانیل آنسر دا کنگ، اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے منورہ لگا بھی ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ پارٹی منا رہے ہیں، اور دانیل کو یہاں پر دکھایا گیا۔ اس وقت دانیل آپ کو بڈھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت پرانے سب لوگ مر چکے ہیں اور یہ نیا بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے دانیل کو کہا تھا کہ دانیل، اگر تو اس نوشتے کی خبر مجھے دے گا کہ یہ کیا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے رائٹنگ کو اگر تو پڑھ کر مجھے بتا دے گا تو میں تجھے 3 چیزیں دوں گا۔ میں تجھے پرپل روب دوں گا، اور میں تجھے چین دوں گا سونے کی، اور تو میری سلطنت میں 3 نمبر پر ہوگا۔ لیکن دانیل کہتا ہے کہ بادشاہ، اپنے تحفے تو اپنے پاس رکھ۔ یہ دانیل کی ناراضگی یہاں پر بادشاہ کے لیے اسے نظر آتی ہے۔ کہتا ہے مجھے تیرے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تجھے پھر بھی اس خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، اور بتانے کی وجہ یہ ہے تاکہ تو ہمبل ہو سکے، تاکہ تو سیکھ سکے، تاکہ تو خدا کا خوف مان سکے۔ اور پھر دانیل جو ہے اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے تیرا باپ نبوکت نظر بھی جو تھا، جو تیرا دادا تھا اصل میں، وہ کس قدر جب وہ بلند ہوا، خدا نے اسے جب عزت دی، خدا نے اسے بڑا رتبہ دیا، تو وہ غرور میں آ گیا۔ کہتا ہے کہ جو تیرا باپ تھا، جب
اس کو شان و شوکت ملی تو وہ غرور میں آ گیا، اور غرور میں آ کر وہ اپنے آپ ہی کو خدا سمجھنے لگا، اور پھر خدا نے اسے ہمبل کیا، خدا نے اسے 7 سال تک سزا دی، اسے باہر نکال دیا، وہ جنگلی گدھوں کے ساتھ رہا اور گھاس کھایا ان کی طرح۔ تو یہاں پر جب آپ جنگلی گدھے کی بات کرتے ہیں اور نبوکت نظر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبوکت نظر جو تھا وہ ایک کسدی تھا، ٹھیک ہے، کسدستان میں رہتا تھا جس کو عراق بولتے ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی ارامی زبان ہوتی تھی یا اور، لیکن عربک نہیں تھی۔ عربک کی زبان جو تھی وہ اشماعیلیوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دونوں کو کہا گیا کہ تو ان کے ساتھ مل کر رہے گا، اور اگر آپ آج عراق کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی 2 گروپ جو ہے وہ اشماعیلائٹس اور یہ جو کسدی تھے، آج وہاں پر یہی 2 گروپ، جس کو کردی بولتے ہیں اور جس کو عربی لوگ بولتے ہیں، تو یہی گروپ جو ہیں آج وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ وہ بعد میں ہمبل ہوا اور اس نے توبہ کی اور وہ اچھا رہا، لیکن تو اے بادشاہ تو ساری ہسٹری کو جانتا تھا، بیلشزر تو جانتا تھا سب ان باتوں کو، ہسٹری تجھ سے چھپی نہیں ہوئی، تو اپنے باپ کو بھی جانتا ہے، تو اپنے دادا کو بھی جانتا ہے، لیکن تو نے پھر بھی اپنے آپ کو ہمبل نہیں کیا، اور تو نے کیا کیا کہ خدا کے برتنوں کو، جس کو کبھی آج تک نہ تیرے باپ نے چھوا نہ تیرے دادا نے چھوا، تو ان میں شراب نوشی کر رہا ہے، تو نے ان برتنوں کی تذلیل کی ہے، تو نے خدا کے گھر کی چیزیں جو خدا کے گھر کے لیے استعمال ہوتی تھی تو نے اپنے لیے استعمال کی ہیں۔ اور میرے عزیزو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے میں نے تیکل او فارسین، جس کا مطلب ہے میں نے تکیل و فرسین، اس کے معنی یہ ہے یعنی خدا نے تیری مملکت کا، میں کا مطلب ہے خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، میں نے ٹھیک ہے، مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر دیا، اب تیری سلطنت جو ہے وہ گئی تیرے ہاتھ سے۔ آگے جو لفظ ہے تکیل کا مطلب ہے کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، اور فرسین یعنی تیرا ملک جو ہے وہ تم سے لے لیا گیا اور مادیوں اور فارسیوں کو، فارسین یعنی کہ فارسیوں کو دے دیا گیا۔ تو ایسا ہی ہوا میرے عزیزو، کیا ہوا کہ اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ ترجمہ کیا تو بادشاہ اس بات کے لیے جو ہے نا اس نے اس کو انعام دیا کہ واقعی اس کی تعبیر تو نے ٹھیک کی ہے، اور اسی طرح اس کو 3rd درجے کا حاکم بنا دیا گیا، گولڈن چین اس کو پہنائی گئی اور پرپل روب اس کو پہنائی۔ پرپل روب اس زمانے میں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، ایک آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا پرپل روب کی سٹوری، یہ کپڑا ملتا ہی نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ دانیال کو یہ ملا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مادیوں اور فارسیوں نے اسی رات ہی جب یہ ڈانس وانس کر رہے تھے، پوجا پاٹ کر رہے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ دیوار توڑ کر وہ آ گیا اندر، اور وہ نیچے سے انہوں نے ایکچولی دیوار کے نیچے سے جا کر سرنگ کے ذریعے سے نکال کر اس پر حلہ بول دیا، اور یہ انٹر ہو گئے، اور جو دیوار بھی جو ہے اس کو بھی جب نیچے سے کھوکھلا کر دیا گیا تو وہ بھی گر گئی، اور یہ بری طرح ان کو پھر شکست ہوئی، اور اس رات دارا مادی اس نے جا کر اس پر حلہ بول کے اس کو قبضے میں لے لیا اور مسمار کر دیا، اس کی سلطنت کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ پر یہ خود سلطنت کرنے لگا۔ اور اگر ہم ایک چیز اور دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ ہے بیبلونین کا میپ، اور اس کی سلطنت آپ دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر بھی ہے، ایران کے اندر بھی ہے، اس کی سلطنت ایون ترکی کے اندر بھی گئی ہوئی ہے، اور سعودی عربیہ کا بھی جو علاقہ ہے، جو آج کل نیوم شہر کے نام سے پھر سے بننے والا ہے، وہاں تک، کیونکہ یہ درمیان میں جو جگہ خالی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت میں، کیونکہ یہ ایک صحرا تھا، ٹوٹل صحرا، اور یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو اس لیے یہ سمندر کے جو کنارے کنارے شہر ہیں یہ زیادہ آباد ہوا کرتے تھے، اور یہ جو ہریالی والے شہر ہوتے تھے یہاں پر لوگ رہنا پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ یہ جو بلو کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ سارا علاقہ اس وقت بابل کی سلطنت کا حصہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پر دارا مادی نے اس کی سلطنت کو چھین لیا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ یہ مغروری میں آ گیا، اس نے آپ کو خدا کی جگہ پر بنا لیا۔ اور یہ ساری باتیں میرے عزیزو بار بار ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ خداوند جو ہے وہ غیور خدا ہے، خداوند نہیں چاہتا کہ اس کی جگہ پر لوگ بتوں کی، لکڑی کی، سورج کی، چاند ستاروں کی پوجا کریں، وہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان اپنی پرستش کروائے لوگوں سے، وہ نہیں چاہتا کہ سونے چاندی کے بت میری پرستش کو لیں، کیونکہ وہی سب کچھ بنانے والا ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے خداوند ایسے کہتا ہے کہ میں اپنی پرستش غیر معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے جائز نہیں قرار دوں گا، اور میں غیور خدا ہوں، میں بدلہ لوں گا، اور جو لوگ میرے دشمن بننا چاہتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، میں تیسری اور چوتھی پشت تک ان کو باپ دادا کے گناہ کی سزا دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو اس سارے چیپٹر میں ہمارے لیے جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ہمبل رہیں۔ بار بار خدا ہمیں سکھاتا ہے، ہر بات میں سکھاتا ہے کہ نہ بتوں کی پوجا کرو، نہ بتوں کی پوجا کرو، چاہے وہ آسمانیوں میں سے کسی کی شکل کا بت بنا ہو، یا زمینیوں میں سے کسی رہنے والے شخص کا بت ہو، یا پانی میں کسی چیز کا جو پانی میں ہے، مچھلی فار ایگزامپل، سانپ کو لگا لیں، مینڈک کو لگا لیں، زمین پر رہنے والا کوئی جاندار یا کوئی انسان، کسی کا بھی ہم بت بنا کر اس سے نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، نہ اس کے آگے جھک سکتے ہیں، نہ اس کے آگے کوئی چیز آفر کر سکتے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہی دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگ ایون کبھی کبھی اس کو ہار پہنا رہے ہوتے ہیں بت کو، کبھی کبھی ان کو چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو، ان کے پاؤں کو چوم رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے بعض لوگ ان کو کھانا بھی آفر کرتے ہیں، کھانا، اور بعد میں کیڑیاں کھا جاتی ہیں کھانا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزو ایسے کام جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا، بلکہ ہمیں سچے خدا کی پرستش کرنا ہے، ہمیں اپنے خدا کے سامنے ہی جھکنا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے نا تو پھر دانیل کی طرح، سدرک مسک اور عبدالنجو کی طرح ہم بلیس ہوں گے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ ان باتوں کو آزما کے دیکھ لیں۔ یہ ساری جو سٹوری آپ نے بیلشزر کی پڑھی ہے، اس میں بھی سارا معاملہ غرور کا ہے، ٹھیک ہے، اور غرور میں ہی آج لوگ پتہ کیا ہے، وہ بائبل کو پڑھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور انسان اپنی فطرت میں برا سوچنے والا ہے، اس کی جو سوچ ہے نا، اس کا مائنڈ ہے وہ زمینی مائنڈ ہے، اور وہ ہمیشہ برائی کی طرف سوچتا ہے، وہ خدا کے انگیسٹ چلنا چاہتا ہے، جو خدا بات کہتا ہے نا وہ نہیں ماننی، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا میں نے اس طرح سے ماننی ہے، اور اسی وجہ سے بت پرستی ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں میرے عزیزوں کہ اگر ہم اس باتوں سے نہیں مڑیں گے تو سزا ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر ہم مڑیں گے تو اور خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، جو خدا کا، آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے جو سکھایا گیا، بلکہ آپ یہ جائیں جو مجھے کلام سکھائے گا میں اس کے مطابق چلوں گا، جو مجھے کلام سکھائے گا۔
اور جب ہم کلام کے مطابق چلیں گے تو ہم برکت پائیں گے، بڑی برکت پائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی ہماری ہوگی۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دیں، آمین۔